السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ہوں ملک جہانگیر اقبال، اور بیٹھک کے ایک اور سیشن کے ساتھ اپنے دوست قاضی محمد حارث صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کریں گے، اور جو ہمارا مین ٹاپک ہوگا بیسیکلی۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اور بھی ہوں گی اس میں آ کے۔ ہم ذات کے بارے میں تھوڑی گفتگو کر لیں گے، پاکستان میں کیا چل رہا ہے، دیگر دنیا کے معاملات کیا چل رہے ہیں، کچھ نئی ڈسکوری ہوئی ہے، کچھ بھی اس طرح کی بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں بات سے بات آگے نکلتی ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا حصہ بنیے۔ قاضی صاحب سب سے پہلے السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا، کافی سال ہوئے، پتہ نہیں لگتا ہے بچپن سے ہی ساتھ ہے، تو سب سے پہلا جو موضوع ہمارا گفتگو کا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ تقدیر تھا کہ ہم تقدیر بحث کی تھی، کیا مسئلہ تقدیر کیا ہوتا ہے اور اس پہ انسان کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی آج آغاز کریں اس موضوع کا کہ مسئلہ تقدیر ہے کیا، اور کیوں اتنا، جیسا امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ جب میں مسئلہ تقدیر بیان کر رہا تھا یا اس بارے میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا میرے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اگر میں ذرا سے بھی چونکا تو پرندہ اڑ جائے گا، مطلب اگر میں ذرا سے بھی چونکا تو ایمان سے چلا جاؤں گا۔ تو اتنا سینسٹیو اس کو کہا گیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اصل میں ریزن یہی ہے کہ مسئلہ تقدیر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، ایک عام بندے کے اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک عام بندے کے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا تو لوگ یوزولی کویشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے علم پہ، اللہ کے ارادے پہ، اللہ کی حکمت پہ اور اللہ کے احکامات پہ، جو ظاہر ہے پھر ایونچولی جاتا ہے ایمان کی طرف نا۔ اب تقدیر، مسئلہ تقدیر ایکچولی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، ہم یہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئرلی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا قلم کو، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو اللہ نے حکم دیا اکتب، لکھ۔ قلم نے کویشچن کیا کہ کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو حکم دیا کہ وہ لکھ جو قیامت تک پیش آئے گا۔ تو قلم نے لکھنا شروع کیا، اور قلم لکھتا رہا یہاں تک کہ تمام وہ احکام، وہ چیزیں جو ہونی تھی قیامت تک کی، وہ اس نے لکھ دیں، اور وہ پھر ختم ہو گیا۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں نا وہ ہے رفعت الاقلام و جفت الصحف، کہ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفہ خشک ہو گیا۔ یعنی چیزوں میں نا دو طریقے سے چینجز کی جا سکتی، کچھ لکھی ہوئی چیز میں نا پرانے زمانے میں دو طریقے سے چینجز کی جا سکتی تھی، یا تو یہ کہ قلم ابھی موجود ہے تو آپ اس میں کچھ ایڈ کر دو، کچھ سبسٹریکٹ کر دو کاٹ کے، یا دوسرا طریقہ یہ کہ اگر لکھائی ابھی گیلی ہے تو اس کو آپ پانی سے یا تھوک سے مٹا دو یا ہاتھ سے مٹا دو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئرلی کہہ دیا کہ رفعت الاقلام، قلم بھی اٹھا لیا گیا ہے، مطلب اب لکھنے کی اور سبسٹریکٹ کرنے کی چانسز نہیں ہے کوئی، اور جفت الصحف، اور صحیفہ بھی خشک ہو چکا ہے۔ یعنی قیامت تک کے جتنے بھی حالات ہیں، جو کچھ بھی ہونا ہے قیامت تک، وہ سب ایک جگہ لکھا جا چکا ہے لوح محفوظ میں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں کلیئرلی مینشن ہے کہ اس چیز پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے تھرو ساری چیزیں قیامت تک جو بھی پیش آئیں گی وہ لوح محفوظ میں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ انسانوں سے متعلق ہوں یا چاہے وہ انسانوں سے متعلق نہ ہو، چرند پرند جانور یا درختوں سے یا انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں۔ اصل میں اس چیز پر ایمان لانے کا نام تقدیر ہے کہ جو کچھ اچھا برا ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم سے ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو بنیادی ایمانیات ہے اس کا بھی حصہ ہے کہ آپ نے ایمان لانا ہے تقدیر کے اوپر۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ نا حضور وسلم کے وصال کے بعد دو قسم کے مسالے کے فرقے پیدا ہوئے، جیسے ایک کو کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر کے مسئلے پہ تھے، ایک تھا وہ قادریہ، جبریہ اور قدریہ، اور ایک تھا قدریہ اور جبریہ۔ قدریہ جو تھا وہ ان کا کہنا تھا کہ بھائی کہ انسان قادر ہے اپنے آپ پہ، تقدیر کی اتنی کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ لکھی تو کوئی چیز ہٹ نہیں ہو سکتی، انسان کر سکتا ہے چیزوں کو چینج۔ جبریہ کا کہنا تھا کہ بھائی کہ جو کوئی لکھا ہوا ہے انسان اس کو تابع ہے، انسان مجبور ہے۔ ہاں، تو میرے خیال میں تو یہ دونوں ہی غلط ہیں بیسکلی۔ ایسا ہی۔ اگر بیسکلی اس کو نا ایک گیمر یا ایک ڈیٹا انالسٹ وہ اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے۔ میں نے ایک آیت میں پڑھا تھا، مجھے آیت کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا، جس میں اللہ پاک نے لکھا نا کہ ہم نے اندازاً سب لکھ دیا، یا اس طرح کا ایک ریفرنس تھا۔ میں ڈھونڈ کے جب یہ چل رہا ہوگا ایڈیٹر کو کہوں گا اس میں ڈال دے۔ وہ سے ایسا مجھے فیل ہوا نا
کہ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے تمام پاسبلٹیز لکھ دی, ہوں ہر یس اور نو کی پاسبلٹی رکھ دی, انسان کو اختیار بھی دیا ہے. یہ جبریہ بھی ہے, یہ قدریہ بھی ہے. ایسا ہی انسان کو اختیار بھی دیا ہے اور پورا اسکرپٹ بھی لکھا ہوا ہے. ہر یس اور نو پہ ایک نئی لائن نکل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اب 2 رستے اللہ پاک نے رکھ دیے ہیں. اس رستے پہ لکھ دیا ہے اس کو بریانی ملے گی, اس رستے پہ اس کو قورمہ ملے گا. اب تقدیر جو ہے وہ حتمی ہے کہ اگر جہانگیر کہے گا کہ میں نے یہاں جانا ہے تو یہ والی تقدیر اس کی ہے, یہ ٹائم لائن اس کی ہو جائے گی. جہانگیر کہے گا میں نے وہاں جانا تو یہ ٹائم لائن اس کی ہو جائے گی. ہر چیز لکھی ہوئی بھی ہے اور مجھے اختیار بھی ہے اس لکھے ہوئے کے اوپر کہ بھائی اپنی مرضی سے رستہ چوز کر لو. میں پہلے بھی دفعہ مثال دی تھی, گوگل میپ جو ہے سب سے بہترین مثال ہے اس کی. آپ کی منزل جو ہے آپ نے طے کر دی, لکھی ہوئی ہے, بیچ میں اگر آپ نے رستہ کٹ لے لیا نا تو اس کا متبادل رستہ بن جائے گا وہاں جانے کے لیے. تو ہر اختیار پہ ایک نئی ٹائم لائن کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے لامحدود, جب اللہ پاک کی ذات کی بات آ رہی ہے نا تو تقدیر میں لامحدود پاسبلٹیز رکھ دی ہیں. مثال کے طور پہ میں صبح اٹھا, اس کو بٹر فلائی افیکٹ کے نام سے سمجھتے ہیں نا. میں صبح اٹھا, اب میرے پاس آپشن آیا کہ بھائی میں انڈا پراٹھا کھاؤں, یہ اپنا بریڈ کھاؤں, یا بغیر خانی کھاؤں. اب یہ 3 آپشن ہیں میرے پاس. سمجھ لیں کہ اگر یہ تقدیر پہ جائے نا تو اللہ پاک نے ان تینوں کے آؤٹ کم لکھ دیے میرے فیصلے کے اوپر کہ جہانگیر تیرے کو یہ اختیار ہے کہ تو میں سے کوئی بھی چوز کر لے. اگر تو انڈا پراٹھا کھائے گا تو تیرا دن ایسا گزرے گا, تیرا نظام ہاضمہ ایسے ہوگا. ٹھیک اسی طرح ایمان اور کفر پہ بھی اللہ پاک نے لگا دی ہیں. نماز پڑھنے جانا ہے, نماز پڑھنے نہیں جانا ہے. اگر میں نماز پڑھنے جانا چوز کرتا ہوں تو میری لائف اس طرف جا رہی ہے, میں نماز پڑھنے جانا چوز نہیں کرتا تو میری لائف اس طرف جا رہی ہے. اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے اختیار دے دیا اور سب کو بتا دیا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ پہلا ایگزام ہے جس میں تمام پیپر آؤٹ ہو چکا ہے. آپ نے صرف چوز کرنا ہے کہ آپ نے یہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو اس طرح سے مجھے تقدیر تھوڑا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. اچھا ایک مزے کی چیز بتاؤں آپ کو, یہ جو آپ جس طرح سمجھ رہے ہو نا ایسا ہی ہے. مزے کی چیز یہ ہے کہ اگر میں ایک کویشچن کروں, اگر میں یہ سوال پوچھ لوں کہ بھائی اگر انسان وہ کرتا آ رہا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو فری ول کہاں گئی پھر؟ ایگزیکٹلی. پھر فرشتوں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی روبوٹس ہیں, ہم بھی روبوٹس ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ آپ جو بتا رہے ہیں نا, تو حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کا بڑا کلیئرلی اشارہ ملتا ہے کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں. تقدیر کے جو ایلیمنٹس ہیں نا وہ 2 ہیں, ایک مبرم اور ایک معلق. تقدیر مبرم وہ آپ کی لائف کے اسپیکٹس ہیں یا وہ زندگی کے آپ کے چیزیں ہیں جس میں آپ کی فری ول کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مثلاً آپ کیسے پیدا ہوں گے اور کب مریں گے, صحیح, اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ. ہاں, یا اور بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل میں بھی بتاتا ہوں, اس کو بھی کلیئر کرتا ہوں نا. اب آپ کچھ بھی کر لیں, آپ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے ہیں اور آپ کچھ بھی کر لیں سوائے خودکشی کرنے والوں کے. آپ اپنی یہاں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی میں, ٹھیک ہے, سوری قاضی صاحب کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے خودکشی کو نا آؤٹ آف سلیبس چیز کہا گیا, اس لیے اس کو حرام کہا گیا کہ آپ تقدیر سے روگردانی کر رہے ہو. ایسا ہی ہے, آپ گیم ختم کر کے آدھے میں ہار مان رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو آپ. وہ اختیار جو خدا کا تھا ایگزیکٹلی اس میں آپ اس چادر میں آپ نے گھسنے کی کوشش کی ہے. اچھا مزے کی چیز یہ تقدیر معلق وہ ہے جو کلیئرلی حدیث میں اس چیز کا بڑا ڈیٹیل میں ڈسکشن ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس میں انسان کی فری ول کا عمل دخل ہے. اس کی ایگزامپل میں جو بچوں کو بتاتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بیٹا دیکھو, آپ اگر بائک پہ جا رہے ہو تو اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر بائک یہ چلائے گا 40 کی اسپیڈ سے سیدھا انسانوں کی طرح بیٹھ کر چلائے گا تو اس کے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز منیمائز ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, اس کے اپنی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس کو منزل پہ پہنچنا ہے. لیکن اگر اس نے بائک چلائی 80 یا 100 کی اسپیڈ پر اور لیٹ کے چلائی یا الٹے سیدھے طریقے سے چلائی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا راستے میں, اور بھی بالکل الگ ٹائم لائن بن جائے گی کیونکہ اس نے غلط فیصلہ لیا. بالکل ایسا ہی ہے, یہی تو فری ول ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ سم ٹائمز ان چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں کہ جہاں فار ایگزامپل ایک بچہ 40 کی اسپیڈ سے بائک چلا رہا ہے, سیدھا بالکل صحیح طرح بیٹھ کے چلا رہا ہے, اس کے باوجود بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. یہ پھر مبرم کا ایلیمنٹ آ رہا ہے. تقدیر پہ نا ایمان لانے کا سب سے بڑا بینیفٹ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ اینزائٹی میں نہیں جائیں گے. آپ نے کچھ بھی کیا, اس کا آؤٹ کم آپ کی مرضی کے خلاف آیا, لیکن آپ نے اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ تھا وہ اس کو یوز کیا اور آپ کی فیور جو آپ چاہ رہے تھے وہ فیوریبل رزلٹ نہیں آیا, تو آپ اپنے دوست کو دینے کے, اپنے آپ کو دوش دینے کے بجائے آپ اس بات میں مطمئن ہو جائیں گے کہ اللہ کی یہ خواہش تھی, اللہ ہی چاہتا تھا. ہاں, میں نے پوری کوشش کی, میں نے پوری کوشش کی. دوسری طرف کیا ہے جو شدت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کوشش نہیں کرتے اور تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل ایک بندے نے, یہ وہ جبریہ والی طرف چلے جاتا ہے نا, جبریہ والے میں
مطلب ایک بندہ کیا ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے سامنے کچھ تھا ہی نہیں بھائی, اللہ نے کر دیا. ایک بندہ 80 کی اسپیڈ پہ بائک چلا رہا ہے, لیٹ کے چلا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے اما ابا بول رہے ہیں تقدیر میں یہی تھا ایکسیڈنٹ ہوگا, یا آنکھوں میں پٹی باندھ کے روڈ کراس کر رہا ہے, بھائی میں نصیب میں ایکسیڈنٹ ہونے لکھا تھا. ہم ایسا ہی ہے. وہ ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ نا ایک قاضی تھا, قاضی تو آپ کو بتایا قاضی تو مشہور, تو قاضی کے اردو کی کہاوت ہے قاضی کے گھر کا چوہا بھی سیانہ ہوتا ہے. سر ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا سین یہ کہ نا اس کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے قتل کیا ہوا تھا, تو اس قاضی کے پاس آ کے, وہ قاتل بھی پرانے زمانے کے, اس نے بولا بھائی یہ سین یہ ہے کہ میں نے قتل اپنی مرضی سے نہیں کیا, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, تو میں نے تقدیر میں لکھنے کی وجہ سے قتل کیا, اس میں میری کوئی غلطی نہیں, مجھے معاف کر دیں. قاضی نے بولا بھائی میری بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو پھانسی دوں گا. تو بھائی اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے, میں آپ کو پھانسی دینے جا رہا ہوں اور آپ کو میں پھانسی دے دوں گا, اس تقدیر میں لکھا ہوا ہے. لوگ اس کو جو ہے نا وہ غلط لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک ایکسکیوز مل جائے گا گناہ کرنے کے لیے. یہ ایکسکیوز کسی بھی صورت میں نہیں گناہ کرنے کے لیے. اللہ نے آپ کو فری ول دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا انسان کتنا مجبور اور کتنا مختار ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ, اس نے اٹھا لی. انہوں نے کہا اب دوسری اٹھا, اس نے کہا میں تو نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے کہا انسان اتنا ہی مجبور اور اتنا ہی مختار ہے. بس ایک چھوٹے سے جملے میں انہوں نے سمجھا دیا کہ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں جس کا سوال ہم سے ہوگا, اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں جس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے, ریٹارڈ ہے, ان سے اللہ قیامت کے دن کویشچن نہیں کرے گا, ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا. صحیح. اور اسی طریقے سے جتنا اختیار کا دائرہ, بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ جتنا اختیار کا دائرہ بڑھتا جائے گا کویشچنز بڑھتے جائیں گے. یہاں ہمارے لوگ حکمرانی کے لیے مرتے ہیں, آگے سے مرتے ہیں, یہ بہت بڑا بہار ہے یہ. ایسا ہی ہے. اچھا اس کی مثال جو آپ نے کی نا حساب والی, ہم دنیاوی اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. بھائی اگر ایک بندہ مینٹلی طور پہ اسٹیبل نہیں ہے, وہ کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے, تو قتل کی ایف آئی آر نہیں کٹتی اس کے اوپر, کیا اس کا اختیار نہیں ہے. ہاں اس سے سمجھو یار, اتنی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ اختیار پہ سوال ہے. اب پتہ ہے کیا, یہ چیزیں نا اتنی ڈیپتھ میں جا کے ہر بندہ چونکہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا, تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس کو عام بندوں کے لیے نا منع ہی کر دیا. اب دیکھیں کچھ, میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میں اکنامکس پڑھا رہا تھا ابھی پچھلے ہفتے میری کلاس تھی, تو اکنامکس میں نا جو مارکیٹس ہیں, مارکیٹس میں ایک کویشچن آتا ہے ڈیریویٹیوز ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کیلکولس. میری توبہ آپ نے بتایا تھا. تو وہ کیلکولس کے نا میں ڈیریویٹیوز بچوں کو پڑھا رہا تھا. میں نے کہا بیٹا کس طرح جو ہے نا ٹوٹل کاسٹ سے مارجنل کاسٹ کی طرف آنے کے لیے ہم ڈیریویٹیوز یوز کرتے ہیں. اب وہ بچے جو انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ تھے وہ تو آسانی سے سمجھ رہے تھے کہ سر صحیح آپ کس طرح ڈیریویٹ. وہ بچے جو انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے نہیں تھے, ان کو مجھے سمجھانے میں ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑی. میں نے کہا یار یہ وہ بچہ ہے جو گریجویشن کا بچہ ہے, جس کو نو ہاؤ ہے میتھس کی. اب وہ بچہ جو 4 سال کا ہو, 6 سال کا ہو, 8 سال کا, 10 سال کا ہو, اگر میں اس کو ڈیریویٹیو سمجھانے لگ جاؤں تو میں عاجز آ جاؤں گا نا. میں اس کو میں مطلب آخر میں جا کے اس کو یہ بولوں گا بھائی یہ اس طرح ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, کیا پروسیجر ہے, وہ میں نہیں سمجھا رہا ابھی تمہیں, وہ آ جائے گا سمجھ میں تمہیں. مجھے اچھے سے یاد ہے, اللہ پاک صحت دیں, یا پتہ نہیں سر ارشد تھے میرے میتھ کے ٹیچر, جو کوچنگ میں پڑھایا کرتے تھے مجھے. تو فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کا تھا, تھیورم پڑھا رہے تھے مجھے, یا میٹرک میں نہیں, فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھا. مجھے تھیورم پڑھا رہے تھے, جب 1000ویں دفعہ بھی مجھے نہیں سمجھا سکے نا, میں نے کہا نہیں کوئی سوال نہیں کر, یاد کر لے, رٹ لے, میتھ کو بھی رٹ لے, یہ لازمی آئے گا, تو ایک مہربانی کر مجھ پہ میرا بچہ, بہت اس کو رٹ لے. کویسچن پورا میتھس کا. تو یہ سین ہے, میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں. ہاں وہ یہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ, یا آپ علیہ السلام نے, چونکہ دیکھو یہ ایک ریالٹی ہے جہانگیر بھائی, یہ اگر میں اور آپ مل کے, یا ہمارے دیکھنے والے, یا وہ لوگ جو دماغ رکھتے ہیں, اگر وہ چاہیں کہ پوری دنیا سوچنے لگ جائے تو نہیں ہے پاسبل, نہیں ہے پاسبل. ہر بندے کا انٹلیکچوئل لیول اتنا نہیں ہے, نالج نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر ہوتا کیا ہے, کچھ کیسز ایسے ہوں گے جس میں فار ایگزامپل فریکوینسیز ہیں سائنس میں, یا ڈفرینٹ کچھ بہت کمپلیکیشن, بہت ٹائم لائنس کا جو ہے وہ سارا, وہ عام بندے کو سمجھانے کے لیے نا پیچھے ایکویشنز, اب بچے بولتے ہیں سر یہ کیوں نہیں سمجھایا جاتا کہ ایکویشنز بنی کیسے. دیکھیں آپ کو سمجھانے کی کوشش تو کی جائے گی, لیکن سم ٹائمز آپ کا انٹلیکچوئل لیول آپ کا اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کو برداشت کر سکو, تو آپ کو اسی لیول پہ رکھا جاتا ہے. پھر جب آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہو, قیامت کے بعد ہمارے سامنے ساری چیزیں کھلی جائیں گی. وہ یہ اس کا وہ ہے. تو یہ بڑا فیسینیٹ کرتا تھا مجھے شروع سے, تقدیر والا جو چیپٹر تھا نا. اچھا قاضی صاحب, اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, وہ ہے ہمزاد. ہمزاد میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے پچھلے دنوں پڑھا
کہ نہ صرف اسلام یا مسلمان، تقریباً ہر مذہب میں نا کسی نہ کسی طرح سے اس کو پکارا جاتا ہے. انفیکٹ جو ہم کہتے ہیں ہی از فائٹنگ ہز انر ڈیمنس، وہ بھی حمزات کا مخاطب ہوتا ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے حمزات کے بارے میں؟ اصل میں حدیث میں تو آپ علیہ السلام کی حدیث میں ملتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا کیا جاتا ہے. اس فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ اس کو اچھائی پہ اکساتا ہے، اور جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو برائی پہ اکساتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جن کے ساتھ لوگوں کو اتنا فریڈم ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو موکلات ہیں ان کے تھرو کمیونیکیٹ کروا سکیں، کمیونیکیشن ہو سکے. یہ مطلب قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کے. اب دیکھیں ایکسپیرینسز اس میں تھوڑی بات کر دوں کہ حمزات کو قابو کرنا نا، یہ بڑی ایک فیسنیشن فیل ہوتی ہے ہر انسان کو اس میں، اور ہر مذہب میں اس کے لیے ٹوٹکا ہے اس کو قابو کرنے کا. ہندو مذہب میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے. کیونکہ علم جو ہوتا ہے، علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بیسکلی. اگر ایک ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، اس نے ہارٹ کا آپریشن کرنا ہے تو ایک ہی مسلمان بھی ویسے ہی کرے گا، ہندو بھی ویسے ہی کرے گا. ٹھیک، یہ جو اسپریچول ورلڈ ہے نا، یہ تقریباً تمام کے لیے ایک ہے. سب تقریباً، چاہے وہ بدھسٹ ہے، وہ زیادہ اس میں وہ آگے ہوتے ہیں اسپریچول ورلڈ میں. آؤٹر باڈی ایکسپیرینس کس طرح کیا جاتا ہے، لوسڈ ڈریمنگ کس طرح کی جاتی ہے. ٹھیک، اسی طرح حمزات کو کس طرح قابو کیا جاتا ہے. تو میرے کچھ عامل تھے جاننے والے، ان سے میری کافی علیہ سلیک رہی ہے کہ بھائی کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں قابو کرنا، چلہ کس طرح سے کاٹا جاتا ہے، اور یہ حمزات کیا چیز ہے. تو بیسکلی ان کا یہ کہنا تھا نا، اور میں نے کافی زیادہ تجزیہ بھی کیا تو مطلب وہ چیزیں میچ کر رہی تھیں کہ بھائی آپ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، اور نیند اور جاگنے کے درمیان ایک ہلکا سا پردہ ہے. آپ ایک تپسیا سے یا ایک پریکٹس سے اس جو پردے کو نا آپ پار کر سکتے ہو. لیکن جیسے آپ نیند اور جاگنے کے درمیان روح آپ کے جسم سے پرواز کی اور آپ جاگ گئے، آپ نے کنٹرول کر لیا اپنے ڈریم کو. کیونکہ یہ بات مجھے دوبارہ جب اس دن میں نے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا نا کہ ایک دفعہ میں نے خود کو باہر دیکھا سوتے ہوئے. یہ بیسکلی OBE کہلاتا ہے، آؤٹر باڈی ایکسپیرینس. بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ اس کو خواب ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ خواب ہی تھا، اچانک کسی کو ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ تو پریکٹس کرتے ہیں، یہ یوگی وغیرہ ہو گئے یا صوفی وغیرہ ہو گئے، تو پریکٹس کرتے ہیں باقاعدہ اس کے لیے کہ اپنے خوابوں پہ کنٹرول حاصل کر لینا. اور پھر ایک آسٹرا ورلڈ غالباً کہتے ہیں، یا آسٹرل اس طرح کوئی نام ہے جو خوابوں کی دنیا کہا جاتا ہے. کہتے ہیں وہ ایک پیرلل ریئلٹی چل رہی ہے آپ کی دنیا کے ساتھ، اس کو وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. کیونکہ نا اس وقت انسان کا جو یہ خول ہے نا، جسمانی خول، یہ بالکل خالی ہوتا ہے. شیطان بھی اس کے اندر جا سکتا ہے اور کچھ جن بھی جا سکتا ہے اس کے اندر، مطلب کوئی وسوسہ پیدا کرنے، کچھ بھی کرنے کے لیے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا، یا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو تو آپ کی جسم کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. تو اگر جب آپ کی روح جسم میں نہیں بھی ہوتی، یا آپ OBE ایکسپیرینس کر رہے ہوتے، آؤٹر باڈی ایکسپیرینس، جو شعور بھی چلا گیا، روح بھی چلی گئی ہے، تو وہ آپ کے اس خول کی حفاظت کرتا ہے، کسی شیاطین کو اندر نہیں جانے دیتا، کہ تاکہ وہ آپ کے دماغ پہ حاوی نہ ہو سکے، اس کو کنٹرول نہ کر سکے، وسوسے نہ پیدا کر سکے. ٹھیک اسی طرح یہ جو ہوتے ہیں حمزات کو قابو کرنے کے بڑے سارے طریقے ہیں. عموماً یہ جو عامل ہوتے ہیں انہوں نے اپنا حمزات قابو کیا ہوتا ہے. یہ قابو حمزات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دوسرے جو انسان سے مسئلہ پوچھنے آتا ہے نا، اس کے حمزات سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کمیونیکیٹ کریں. حمزات ہو یا فرشتہ ہو، وہ ماضی جانتا ہے اور حال جانتا ہے، مستقبل کوئی بھی نہیں جانتا ہے. تو یہ اپنے حمزات کو قابو جب کیا ہوتا ہے نا عاملوں نے، تو وہ اس بندے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ اس بندے کا حمزات بتاتا ہے اس عامل کے حمزات کو کہ بھائی یہ بچپن میں ایک دفعہ بیمار ہوا تھا، فلانا ہوا تھا، اس کو یہاں پہ چوٹ لگی تھی، اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو اتنے کا نقصان ہو گیا ہے. پھر جو اصل عامل ہوتا ہے نا، جب وہ بندے کو بتاتا ہے نا کہ یار ایسا ہوا تھا، وہ کہتا ہے یار تو بہت پہنچا ہوا ہے، اس کو کیسے پتا چلا. اب مزے کی بات یہ اسے ماضی بتا سکتا ہے یا حال بتا سکتا ہے، مستقبل نہیں بتا سکتا، اس کے حمزات کو ہی نہیں پتا. لیکن قائد صاحب، اگر میں آپ کو آپ کے ماضی کی ہر چیز بتاؤں، پریڈکٹ کیا جا ہی سکتا ہے. نہیں، پھر اگر میں آپ کو ماضی کی ہر چیز بتاؤں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اندازہ لگاؤں کہ صاحب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا، آپ یہ کر لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو آپ 100% مجھ پہ یقین کرو گے کہ بڑا پہنچا، اس کو سب کو پتا، میں نے اس کو بتایا بھی نہیں، تو مطلب اس نے آگے بھی دیکھ لیا. اس لیے اللہ پاک جو ہے قرآن پاک میں بات
کہتے ہیں کہ یہ جاتے ہیں ٹامک ٹوئے لینے, خبر لے کے آتے ہیں, ان کو غیب کا کچھ معلوم نہیں ہے, غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں. یہ آپ کے ماضی آپ کو بتا کے, آپ کا حال آپ کو بتا کے نا, آپ کو اپنے اتنے وش میں کر لیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں اس بابا کو, اس پیر کو تو سب کچھ پتہ ہے بھائی. وہ ٹرکری ہے. یہ ایسا نہیں کہ مسلمان عامل, یہ آپ کو ایک ہندو یوگی بتا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا, اگر وہ حمزات کو قابو کرنا چاہتا ہے. تو اسی لیے آپ جب دیکھتے ہیں نا, مثال کے طور پہ آپ ایک گناہ کا خیال آتا ہے آپ کے دماغ میں, آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے نہیں کرنا چاہیے, لیکن کچھ دیر بعد ہی نا آپ کے دماغ میں اچانک سے وہ آئیڈیا بن جاتا ہے, نہیں یہ کر لیتے ہیں یار. تو یہ وہ حمزات ہوتا ہے یا وہ جن شیطان جن ہوتا ہے جو وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے. یہ ٹیلی پیتھی کی طرح کام کرتے ہیں, یہ ریز انرجیز کی طرح کام کرتے ہیں. یہ کان میں کہ سرگوشی نہیں کرتے, یہ دماغ میں جو ہے وہ دل میں خیال ڈال دیتے ہیں. دل میں وسوسہ, دماغ میں خیال ڈال دیا, تو کر لیتے ہیں یار. آپ سوچو کہ وہ آپ کس سے مشورہ کرتے ہو جو آپ کہتے ہو چل یار کر لیتے ہیں, چل جہانگیر کر لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. یہ اسی کا مشورہ ہوتا ہے. سب کانشیس ہمارا جانتا ہے, ہمارا اندر والا جانتا ہے کہ جہانگیر کو یہ مشورہ کہاں سے دیا جا رہا ہے, اچھائی کا بھی کہاں سے دیا جا رہا ہے, برائی کا بھی کہاں سے دیا جا رہا ہے. اچھائی کا بھی آپ کبھی نوٹ کریں, آپ نے مثال کسی غریب کی مدد کرنی ہے, آپ نظر انداز کر گئے, آگے بڑھ گئے, تھوڑی بار اچھا خیال تھا نہیں 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 یہ دینا چاہیے اس کو. سر وہ فرشتہ ہوتا ہے, اس کا خیال ہوتا ہے, وہ آپ پہ حاوی ہو چکا ہوتا ہے اس وقت. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے پہ بھی ایک شیطان مقرر کیا گیا, حمزات مقرر کیا گیا, لیکن وہ مجھ پہ ایمان لے آیا, وہ مسلمان کر لیا میں نے اس کو. تو آپ اپنے حمزات کو, آپ کے ارادے پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اندر سے اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ اس کو مسلمان کر لیں, کہ آپ کو برا خیال نہ دے سکے. آپ کی ویل اگر مضبوط ہو جائے گی نا ایمان کے معاملے میں, اچھائی کے معاملے میں, تو وہ وسوسے دینا چھوڑ دے گا آپ کو. پھر آپ کو برے خیال آئیں گے ہی نہیں, کیونکہ آپ کا حمزات مسلمان ہو گیا. تو انسان کو اس لیے نا بہت اسپیشلائزڈ کیا گیا نا کہ ایک تو اس کے اندر شعور ہے, ٹھیک ہے, ایک روح ہے جو آسمان سے آئی ہے, ایک فرشتہ بھی ساتھ ہے اور ایک جن بھی اس کے ساتھ ہے. تمام بڑی مخلوقیں جو ہیں جو اس یونیورس میں ہیں وہ اس پتلے کے ارد گرد گھومتی ہیں. اس لیے انسان بڑا اسپیشل ہے, اس لیے اس کے لیے انعامات بھی ہیں, اسی لیے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ پاک نے نا مذہب کی لمیٹیشن بھی ڈالی ہوئی ہے تاکہ یہ قابو میں رہے. تو یہ خول کوئی معمولی خول نہیں ہے, بڑی قیمتی اشیاء اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. چلو اس پہ تو یہ والے جو آخری بات ہے اس سے میں ایک کویشچن کروں گا, اس سے پہلے نا میں ایک چیز ڈسکس کرتا ہوں. دیکھو بہت زبردست بات تم نے کی کہ یہ جو نا شیاطین کا اور اس کا عمل دخل ہے. آپ یہ دیکھیں, اس سے ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر پتہ چل رہا ہے. دو لوگ جنات, شیاطین, فرشتے جو بھی ہیں, وہ آپ کو مستقل لگے میں اچھائی بتانے میں یا برائی بتانے میں. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اپنی پرسنالٹی پہ سوسائٹی کا کتنا امپیکٹ ہے. ایگزیکٹلی. آپ خود تو ہیں ہی, لیکن وہ مستقل لگے میں بتانے میں, اور آپ انہی کے کرنے پہ. اصل کام یہی ہے, آپ وہ قابو کریں جو وہ بتا رہے ہیں. آپ اگر اچھے کی بات کو سمجھیں گے, ایکسیپٹ کریں گے, تو آپ جنت کی طرف چلے جائیں گے. برے کی, یہی سورہ ناس میں نا اللہ نے کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, دلوں میں, کانوں میں نہیں. کانوں میں نہیں وسوسہ نہیں ڈالتے, دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس, آگے کی ورڈ بڑی زبردست ہے, من الجنۃ والناس. لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں وہ, جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں, لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. لوگ کس طرح دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں یہ دیکھو, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کسی بندے کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ اس پہ پکڑ نہیں آئی, وہ بندہ سکون سے گھوم رہا ہے, وہ بندہ آپ کو سیٹسفائیڈ بھی لگ رہا ہے, وہ بندہ مطمئن بھی لگ رہا ہے, وہ بندہ بڑے سکون میں بھی لگ رہا ہے آپ کو, تو آپ کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یار میں نے تو سنا تھا یہ گناہ کرتے ہیں تو دل میں تو بے چینی آ جاتی ہے, پکڑ ہو جاتی ہے, عذاب آ جاتا ہے, یہ آ جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگنے سے, کیونکہ وہ شاید انٹینشنلی نہ کرو لیکن ان انٹینشنلی وہ کسی شیطان کی مدد کر رہا ہے. اسی وجہ سے پبلکلی گناہ کرنے سے آپ علیہ السلام نے کہا وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو گناہ کریں فخری اعلانیہ بتائیں بھی. اب تو لوگ چوڑے بتاتے ہیں, بڑے بڑے بھائی لوگ اس کو وہ کرتے ہیں. فرض کرو جہانگیر, اگر میں تم سے ایک کویشچن کروں, سپوز کر لیتے ہیں آپ جو سوچ رہے ہو کہ پوری کائنات انسان کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اگر یہی بات گائے, بھینسیں, بکرے یہ بھی سوچ رہے ہوں پھر, لیکن ان کے پاس نا وہ سوچ نہیں ہے نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے حساب نہیں ہے. اگر ان کے پاس سوچ ہوتی تو ان سے بھی حساب ہوتا. نہیں وہ تو چلو ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, جنات سے حساب ہوگا کیونکہ ان کے پاس سوچ دی گئی ہے. صحیح ہے. یہ ڈفرینٹ شے ہے, جو سوچ ہے نا, سوچ والی روح, یہ ایک ڈفرینٹ شے ہے.
یہ ہر مخلوق کے پاس، روح ہر مخلوق کے پاس ہے، لیکن اچھا، آپ کو انسان لگتا اور ہے جنات کہ کے پاس نا جو ڈفرینٹ چیز بھی ہے، جس کو اختیار کا نام دے دیتے ہیں، نفس کا نام دے دیتے ہیں، مختلف نام دیے ہیں اس کو. اچھا آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اکثر نا اسٹوڈنٹس کو، کہ جب کتا روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے نا، وہ وہاں اسٹیٹسٹکس اپلائی کرتا ہے. گاڑی کی اسپیڈ یہ ہے، میری اسپیڈ یہ ہے. اگر میں اس اسپیڈ سے گیا اور گاڑی کی اسپیڈ سے آیا، تو اگر اس کی اسٹیٹسٹکس فیل ہوئی تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اگر اس کی اسٹیٹسٹکس اچھی ہوئی، جو کہ یوزولی نہیں ہوتی اتنی زیادہ اسٹرانگ، تو اگر اچھی ہوئی تو وہ بچ جائے گا. اب ایک کتا روڈ کراس کرتے ہوئے اگر اسٹیٹسٹکس اپلائی کر سکتا ہے، آلدو شاید پرفیکٹلی نہ کر پائے، اس کا مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے دیکھنے میں، بلی کے بچے کو آپ ٹچ کر کے جاؤ، بلی آ کے سونگتی ہے بچے کو، اس کی سنفنگ پاور انسانوں سے 600 گنا زیادہ ہے، وہ سونگ کے خطرے کو پہچان رہی ہے. تو یہ کہنا بظاہر کہ جانور سوچ نہیں سکتے. یار کئی سب دیکھیں، ایک ہوتا ہے سروائیول انسٹنکٹ، وہ ایک ڈفرینٹ شے ہے. سروائیول انسٹنکٹ ڈفرینٹ شے ہے، اور سوچنا وہ ایک ڈفرینٹ شے ہے. ایک بلی جو ہے وہ کبھی کسی شیر کے لیے نہیں سوچے گی کہ اس کے لائف میں یہ ہونا چاہیے. واہ، مطلب ہم بلیوں کو بچا رہے ہیں پانی میں ڈوبنے سے، بلی نہیں بچا رہی انسان. ہم اون کر رہے ہیں، ہاں، ہم خلیفہ ہونا نا، ہاں. ہم اون کر رہے ہیں. دیکھو بے شک دنیا کو نقصان پہنچا رہا ہے انسان سب سے زیادہ، لیکن وہ انسان ہی پاگل ہو جو جنگلوں میں بیٹھا ہوگا، یار یہ فلانے کیڑے کی نسل معدوم ہو رہی ہے، اس کو میں نے بچانا ہے. ہاں، یہ جانور، یہ جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں سوچ رہے. اگر سوچتے ہوتے تو نظر آ رہا ہوتا ہمیں. ایگزیکٹلی. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ کہ وہ ابھی تک فی الحال نہیں سوچ رہے. آگے جا کے اگر ہم ٹیلی پیتھی کو اس طرح لنک بنانا سیکھ لیتے ہیں، دماغی رابطے سیکھ لیتے ہیں. فیسینیٹنگ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ، کہ جانوروں کی زبان سمجھ لو. اور ایک چیز اب وہ دیکھو نا، وہ جو چونٹی بات کری، اس کا مطلب ہے سوچ تو رہی، لیکن وہی والی بات ہے تمہاری والی، کہ وہ جو لیول کے اچھی، وہ جو ایک وہ تمام فریکوینسیز جو نا وہ ایک کیچ لیول کا سوچنا، وہ ان میں نہیں ہے. اور واقعی یہی چیز نا. اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، کہ وہ ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈفرینسیشن، جو وجہ رکھی ہے نا انسانوں میں اور باقی مخلوقات میں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آدم کو اسما سکھائے. یہ اسما صرف نام نہیں تھے کہ بھائی یہ مٹی ہے، یہ اینٹ ہے، یا آسمان زمین ہے. نیچر بتائی چیزوں کی. کسی بھی انسان کے علاوہ کسی بھی مخلوق نے مٹی اور لوہا دیکھ کے یہ نہیں سوچا کہ اس سے بلڈنگ کھڑی کی جا سکتی ہے 110 منزلہ. یہ انسان نے سوچا. مٹی پڑی بھی تھی، سریا بھی، لوہا بھی پڑا ہوا تھا، نام وتھ پراپرٹیز نیچرز بتائیں کہ اس سے کیا کیا جا سکتا ہے. میکسیمم کیپیسٹی میں جا کے آپ اس چیز کو کہاں تک یوز کر. ہم مستقل لگے ہوئے ہیں اس میں، ہم ابھی تک کر رہے ہیں، مزید مستقل بھی لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں تک جا کے ہم جو ہے نا ان چیزوں کو یوز کریں گے. کیونکہ قاضی صاحب مجھے نا اس میں ایک چیز یاد آ جاتی ہے کہ اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایولیوشن بات کروں نا، تو دنیا نا ایکو سسٹم پہ چلتی ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر انسان آج کمزور ہے نا بندر سے، تو 1000 سال بعد بھی کمزور ہی رہے گا. کیونکہ انسان ترقی کرے گا تو بندر بھی ترقی کرے گا. بھائی ایسا ہی ہے. انسان تیز بھاگے گا تو چیتا اور تیز بھاگے گا، کیونکہ وہ بھی ایولیوشن پہ ساتھ ہو رہی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ ہماری تیز ہو رہی ہے ان کی کم ہو رہی ہے، ایولیوشن تو پہ ساتھ ہوتی ہے. ہیبیٹیٹ کا افیکٹ نہیں آئے گا. مطلب قاضی صاحب اب یہ دیکھیں نا کہ ایک نظام جو قدرت کا چلتا ہے نا، وہ ایک ساتھ چلتا ہے. ذرا سے بھی ہینکی پینکی ہو جائے نا تو بٹرفلائی افیکٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. بٹرفلائی افیکٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان میں کچھ تو خاص تھا، کچھ خاص ہوا ہے، یہ آؤٹ آف سلیبس اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا کے ایکو سسٹم سے ہٹ کے اس دنیا میں آیا ہے. تیار بھیجا کیا؟ ایسا کیوں کہ صرف ایک ہم ہی جو اتنی اسپیشل اسپیشی ہیں بھائی، کہ ہم ہی سوچ رہے ہیں. میں مذہب نکال دیں سائڈ پہ، ایز اے ایولیوشن تھیوری یا ایز اے ایگنوسٹک ایز اے ایتھسٹ ہم بات کرتے ہیں. انسان میں کیوں کمال تھا کہ اس کا دماغ تیز ہو گیا؟ ہاں مطلب باقی جانداروں میں کیا مسئلہ ہے؟ انسان ہزاروں سال تک بندروں سے پٹتا رہا ہے، غاروں میں چھپتا رہا ہے، درختوں پہ سوتا رہا. ایسا کیا ہوا کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ تیز ہو گیا؟ آج انسان کا ہے، باقی جاندار کا ہے. اس لیے لگتا ہے نا ہم ایلین ہیں، ہم یہاں پہ اتارے گئے. ہماری ایولیوشن اس طرح نہیں ہوئی جس طرح باقی جانداروں. ایگزیکٹلی ہماری ویسے نہیں ہوئی. ایک چیٹ کوڈ لگایا گیا بیچ میں. ہم آئے تھے ننجا ٹھارا وغیرہ سب جی رہے تھے، پھر ایک انسان آیا اور وہ جدید انسان تھا. دیکھو آپ سومیرینز جو سب سے جدید تحریک ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اوپر سے کوئی آیا تھے، انہوں نے علم دیا. ماینز کو دیکھ پڑھ لو آپ، جتنوں کو پڑھو گے نا،
وہ آپ کو لگے بھائی کوئی ڈائٹیز آئی ہیں بھائی اوپر سے, الگ الگ نام دیے لوگوں نے, جس نے جس مذہب نے دریافت کیا اس حساب سے اس کا نام دے دیا. ان کے انسان حضرت آدم علیہ السلام آؤٹ آف سلیبس یہاں پر آئے, باقی مخلوقات سے جدید تھے, اس لیے طاقت کا توازن بکھرا. انسان جو بیچارہ, آپ دیکھتے ہو کبھی نیند میں آپ کو ایک دم جھٹکا, جیسے آپ کا پیر کو جھٹکا لگا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان خوف کے مارے درختوں پہ سویا کرتا تھا, کوئی جانور جنگلی جانور آگے کھانا جائے, کمزور تھا نا انسان سب سے. تو یہ جو گرنے کا ڈر تھا نا, ہم کروٹ لیتے تھے, گرنے کا ڈر ہوتا تھا, تو یہ ہمارے ڈی این اے میں آ گیا, یہ چیز ابھی تک موجود ہے. کچھ تو ایسا خاص ہوا نا کہ ہم اتنے جدید ہو گئے یار. اگر نہ صرف انسان نے ترقی کی ہوتی ایکو سسٹم کے تھرو, جیسا پھر بٹر فلائی افیکٹ جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہوتا, دنیا اب تک تباہ ہو چکی ہوتی. بٹر فلائی افیکٹ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مثال کے طور پہ اس میں کہتے ہیں کائنات کے نظام میں اگر آپ اتنی سی بھی تبدیلی کرنا کوشش کریں گے نا, اتنی سی بھی, تو شاید 500 سال بعد یا 600 سال بعد نا وہ بہت بڑی تباہی کا باعث بن چکی ہے. یلو اسٹون نیشنل پارک ہے یو ایس اے میں, اس کی بڑی مثال دی جاتی ہے. اس میں یہ ہوا کہ وہاں بھیڑیے بہت زیادہ ہو گئے تھے, سفید بھیڑیے, تو وہ جانوروں کا شکار کرتے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی بھیڑیوں کو یہاں سے ختم کر دو, شکار ہو کہ بھیڑیوں کو وہاں سے ختم کر دیا. جب بھیڑیوں کو ختم کر دیا وہاں پہ, تو جو ہرن جو تھی یا چوپائے جو تھے, جو سفر کرتے تھے پورے سال بھیڑیوں سے بچنے کے لیے, پورا راؤنڈ ٹور کرتے تھے, جب ان کو ڈر ہی نہیں تھا کسی پریڈیٹر کا, تو وہ ایک ہی جگہ پہ قائم رہے. ایک ہی جگہ پہ قائم رہے تو وہاں کے سارے گھاس چراگاہیں انہوں نے چٹ کر دیں. صحیح ہے. جب وہ چٹ کر دیں تو جو بیورز ہوتے ہیں نا, چوہے کی طرح کا سمندری جانور ہوتا ہے یہ, اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ تنکے ونکے چن کے یہ گھر بناتا ہے نہروں کے کنارے پہ. یہ گھر بناتا ہے, اس کو تنکے نہیں میرے, اس نے گھر نہیں بنایا. جب اس نے گھر نہیں بنایا تو نہروں کے بند جو ہیں وہ کمزور ہو گئے. سر نہر نے پھیلنا شروع کر دیا, دریا نے پھیلنا شروع کر دیا. تباہی اتنی بڑھ گئی کہ ان کو امپورٹ کرنے پڑ گئے پھر بھیڑیے 10 15 20 سال بعد بھیڑیے آئیں اور قدرت کا نظام چلے. ایک اور مثال دی جاتی ہے اس میں, چائنا میں جو چیئرمین ماؤ تھا نا, چیئرمین ماؤ جو تھے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی پالیسیز لے کے آتے رہتے تھے. انہوں نے کہا بھائی کہ چائنیز بڑے تنگ ہیں, ان سے چڑیوں سے اور کھٹملوں سے اور مکھیوں سے, یہ 3 پیسٹ پالیسی لائی جائے, ان تینوں کو ختم کر دیا جائے. دھڑا دھڑ شکار ہوا, چڑیوں کا شکار ہوا, اور چائنا میں چڑیا ختم ہو گئی, چڑیا رہی ہی نہیں. کیا ہوا کہ جب چڑیا نہیں رہی تو چڑیا کی جو خوراک تھی وہ کیا تھے, وہ ٹڈے تھے اور باقی کیڑے تھے. وہ بڑھ گئے, وہ اتنے بڑھ گئے کہ ساری فصلیں چٹ کر دی انہوں نے. مجھے فگرز یاد نہیں ہے پر لاکھوں بندہ بھوک سے مرا چائنا میں, لاکھوں, ہزاروں نہیں, لاکھوں بندہ بھوک سے مر گیا. پھر چائنا میں چڑیا امپورٹ کی گئی تاکہ قدرت کا نظام چلے. قدرت کے نظام میں چھوٹی سی بھی تبدیلی اگر آ جاتی ہے نا, آؤٹ آف سلیبس یا آؤٹ آف دا باکس, تو سر قدرت نا اس کو جھنجھوڑ کے نا ملیمیٹ کر دیتی ہے, وہ اپنے اس پہ لاتی ہے. ہاں, تو انسانوں کا آؤٹ آف دا باکس ترقی کر جانا تو قدرت کے نظام میں چھیڑ چھاڑ ہوتی. اگر یہ قدرت نے خود نہ کی ہوتا ہے, کوئی بندہ نہ آیا ہوتا اور اس کو پھر نظام چلانے نہ دیا گیا ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی انسان کا دماغ تو بڑھ گیا, بندر بیچارہ وہیں پہ, بندر کہہ رہا ہے 2 سال پہلے مجھ سے پیٹ رہا تھا, آج یہ پنجرہ لے کے میرے اوپر آ گیا. تو یہ چیز ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں جو بڑا فیسینیٹ کرتا ہوں نا اس چیز کو, زبانوں کو کرتا ہوں کہ دیکھیں جانوروں میں یوزولی بظاہر جو نظر آتا ہے دیکھنے میں کہ اگر ڈفرینٹ جانور ڈفرینٹ علاقوں کے لائے جائیں تو وہ ایک دوسرے سے اسی زبان میں کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, انسان کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا. اتنی زبانیں اگر انسان نے ایجاد کی, انسان نے بولنا شروع کی, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ انٹلیکٹ پیچھے تھا, وہ انٹلیکٹ پیچھے سے آیا ہے, پہلی چیز. پھر لیکن جہانگیر ایک کویشچن جو میرے دماغ میں آتا ہے نا, جو تم نے بھی بات کی کہ یہ جو سارا انٹلیکچوئل لیول انسان کا بڑا, انسان کی نالج بڑی, انسان نے چیزوں کو کرنا شروع کیا, اس کا مطلب آؤٹ آف دا باکس, آؤٹ آف دا وے جا کر قدرت نے ہمیں یا تو فیسیلیٹیٹ کیا یا ہم اتارے ہی ایسے گئے. تو اس پہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہو سکتا ہے اگر یہ قدرت نے نہ کیا ہوتا تو ہم فساد دیکھتے, ہم یہ دیکھتے کہ یار فساد تو انسان کو شعور ملنے کا ہم دیکھ ہی رہے ہیں. قاضی صاحب, اب اس وقت اس میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ سر ٹھیک ہے سب جانور دوسرے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ایک محلے کا جانور دوسرے محلے میں آئے تو کیا ہو جاتی ہے. انسان بہت بڑی تعداد میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہے.
ایک جگہ لاکھ انسان بھی کھڑا ہو نا بغیر لڑے رہ سکتا ہے. جانوروں میں وہ چیز نہیں یہ ہے. ڈفرینٹ کریکٹرسٹک ہے واقعی. ٹھیک ہے ہم ملکوں میں لڑتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں آپس میں اوپر جنگیں بھی چلتی رہتی ہیں, جنگیں عظیم بھی انسانوں نے کی ہیں, بٹ رہنا چاہیں اگر ہم رہنا چاہیں نا, اور رہ رہے ہیں ملکوں میں رہ رہے ہیں یار. اب دیکھا جائے تو میں اور آپ الگ الگ نسل کے ہیں, الگ الگ قوم کے ہیں, اور جو آفس میں بندے ہیں وہ بھی الگ الگ نسل قوم کے ہیں. ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں, ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, بیٹھتے ہیں. تو انسان میں نا بہت بڑی تعداد, انسان کی ترقی کی جو معراج کی یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں کلیکٹیولی کام کر سکتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں غالباً بک چیپٹر جو جینیسس کا چیپٹر میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, اس میں تورات میں یہ آئے تھے, تورات میں انجیل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات میں ہوگا کہ بھائی جس دن انسان ایک زبان بولنا شروع کر دے گا اس دن ترقی کی معراج کو پا لے گا. آپ نے بابل کی تہذیب کا بارے میں پڑھا ہے. بابل میں یہی ہوا تھا, بابل کی تہذیب میں یہی ہوا تھا کہ وہ ایک ایسی ترقی کی اس معراج پہ جانے والے تھے جہاں پہ اپنی تباہی کا سامان پیدا کر لیتے. تو اللہ پاک نے کیا عذاب دیا ان کو, ان کی زبان جبرش کر دی. ان کی وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا بات کر رہے ہیں, یہ کون سی زبان بول رہا ہے, وہ کون سی زبان بول رہا ہے. ان کو ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف کر دیا. عذاب ہے یہ عذاب ہے بہت خطرناک. اور ابھی بھی انسان بہت تیزی سے ون لینگویج کی طرف جا رہا ہے. کہ دیکھیں اب ہمارا مسئلہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے نا کہ اردو میں علم منتقل نہیں ہوا. ہاں جس حساب سے ہونا چاہیے اس حساب سے اردو زبان منتقل نہیں ہوا. چائنا ہو گیا, ایون سعودی عربیہ ہو گیا, یہ دھڑا دھڑا جو ہے نا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. انگریز برصغیر میں آیا, دھڑا دھڑا کتابیں جو ہیں اس نے یہاں کی لکھی ہوئی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی. سب سے پہلے کام جو قوم کرتی ہے جو ترقی لانی ہوتی ہے تو باقی زبانوں کا علم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے. ہم واحد ہیں جو ہم نے کہا نہیں ہم نے فلانی زبان سیکھنی, انگریزی سیکھ لینی ہے. تو جو مدر لینگویج ہے جو گھروں میں بولی جاتی ہے, جو ماسز کی لینگویج ہے اس میں علم ہی نہیں ہے, تو ماسز کیسے گمراہ نہ ہوں گے. ان میں کیا مثال کے طور پہ اب اگر مجھے قاضی صاحب مجھے ایک اچھا سائنٹسٹ بننا ہے نا بیسکلی, تو مجھے اچھا انگریزی دان نہیں بننا پڑے گا. ہاں مطلب اگر مجھے CSS کرنا ہے, ایک بیوروکریٹ لیول پہ جا کے نوکری کرنے کا شوق بنا ہے, باہر نہیں جا رہے آپ. ہاں پاکستان میں. ہاں تو مجھے نالج سے زیادہ مجھے اپنی انگریزی پہ دھیان دینا پڑے گا, زبان سیکھ. یہ بہت ہی وہ سسٹم ہے بیسکلی. ہاں ظاہر ہے. اچھا مزے کی چیز ایک اور بڑے مزے کی چیز, آپ نے کیا ہوا ہے ماسٹرز اردو میں, میں نے کیا ہوا ہے ماسٹرز انگلش میں. لوگ مجھے بول رہے ہیں یار قاضی صاحب جہانگیر صاحب کو بول رہے ہیں یار کوئی اور سبجیکٹ نہیں ملا. ابے بھائی دونوں ہی زبانیں ہیں یار. علم تو دیکھیں زبان جسٹ کمیونیکیشن کا ایک سورس ہے, ایک میڈیم کمیونیکیشن. آتی اچھی بات ہے, نہیں آتی کوئی بری بات نہیں. علم ایک ڈفرینٹ چیز ہے, یہ برٹش کالونائزیشن کا اثر ہے. ایگزیکٹلی. ورنہ اس وقت ترقی میں اور سائنسی اس میں کون سب سے آگے جا رہا ہے؟ چائنا بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے. وہ تو انگریزی بولتے ہی سمجھتے ہی نہیں ہے. اپنی زبان میں علم انہوں نے حاصل کرنا شروع کیا تو ان کے لیے آسانی ہو گئی. ہم نے پہلے تو دوسری زبان پہ عبور حاصل کرنا ہے, پھر علم حاصل کرنا ہے. ہم ویسی ریس میں 8-10 سال پیچھے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اس لیے کمیونیکیشن جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انسان نے ترقی بھی کمیونیکیشن سے کی, اور بابل کا عذاب بھی کمیونیکیشن کی وجہ سے آیا کہ بھائی یہ انسان جب بھی ترقی کے حد کو پہنچتا ہے نا سب سے پہلے اپنی تباہی کے آثار پیدا کر لیتا ہے. اس وجہ سے وہ ایک اور چیز جو مجھے بڑا اس میں ہوتا ہے کہ دیکھو جب انسان ایوالو ہو رہا تھا تو سارے کے سارے ایک ساتھ ایوالو ہو رہے ہوں گے کسی ایک اسپیسیفک ایریا میں نہیں بات کر رہا افریقہ اور ایشیا کی, کسی اسپیسیفک ایریا میں انسان ایک ساتھ ایوالو ہو رہے ہیں. یہ لیڈرشپ اسکلس کا کہاں سے عمل دخل آیا؟ یہ خدا داد صلاحیت ہے, اور ہر بندے میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے, ہاں ہر بندے میں نہیں ہوتی. تو وہ لوگ جو ایک تھرڈ تو نہیں, خیر ہم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی سے باہر کسی فورس کو نہیں مانتے, جو دینے والی ہے, عطا کرنے والی ہے, بخشنے والی ہے, تو یار وہ کئی جگہوں پہ ہم تو پھنسیں گے نا, بندے پھنس جائیں گے. یہ چیز ہی بڑی امپورٹنٹ ہے. انسان جو ہے نا, انسان بڑا ایک خطرناک مخلوق ہے یار. انسان کی جبلت میں 2 ڈفرینٹ چیزیں نا گڑبڑ ہیں. ایک لوگوں خدا بن جانا, اور ایک کسی کے تابع ہو کے کام کرنا. ایک ہی وقت میں بیک وقت. اب دیکھو کون سی چیز اس پہ حاوی کب ہوتی ہے. انسان گائیڈ بھی کرنا چاہتا ہے, اور انسان یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی چلا دے, بتا دے, مجھے پہنچا دو. بیک وقت یہ 2 چیزیں انسان کے ہیں. اب کون سی چیز اس پہ حاوی ہوتی ہے, اس کے اسٹینٹ کس چیز کو جگا دیتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے.
اچھا یہ چیز جو ہے نا وہ ایک وہ آتا ہے کہ آپ بولتے ہو یار صحیح کہہ رہے ہو, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بولتا ہے یار میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے نا آپ اٹھا کے منزل تک پہنچا دو بس. ہاں, ایک بندہ بولتا ہے یار میں تو جاؤں گا ہی منزل پہ, آس پاس کے والوں کو بھی لے کے ساتھ جاؤں لے گا, کے ہاتھ جاؤں گا. پکڑ کے لے کے جاؤں گا لوگ, کیونکہ جو اس کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے وہ خود نہیں گیا اکیلے, وہ کسی کے آسرے پہ نہیں بیٹھا ہوا, اس کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آس پاس کے لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ, ایسے میں آپ اگر کسی بندے کو بولتے ہیں یار میرے ساتھ چلو منزل وہ ہے, وہ بول رہا ہے بھائی منزل تو وہ ہے ہی نہیں, منزل تو یہ ہے ایکس وائی زیڈ ہے, یہ وہ فلانا. ایسے میں آپ کا ٹالرنس لیول, ایسے میں آپ کا جو سر اسی لیے اللہ پاک نے معاشرے میں نا 2 کیٹیگریز بنائی ہیں, ایک عوام ایک خواص, اور خواص کو تبلیغ کا طریقہ کار بتا دیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے کہ اے پیغمبر یہ تم پہ اللہ کا کرم ہے کہ تم لوگوں کے لیے نرم ہو, اگر تم سخت ہوتے تو تم سے یہ لوگ بھاگ جاتے, تمہاری بات نہ سنتے. خواص کے لیے لازم کر دیا گیا ہے کہ بھائی عوام, دیکھیں ابھی سائل الدین صاحب کا واقعہ ہوا, عوام لا علم ہی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, عوام کو نہیں پتا ہوتا بھائی, کسی چیز کا عوام کو نہیں پتا ہوتا. اب یہ خواص جس کو اللہ پاک نے دائی بنایا ہے, پیغام دینے والا بنایا ہے, نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا, لیکن امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ بھائی وہ لوگوں کو لیڈ پیغمبری کام کرتے ہیں, خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں ان لوگوں کو. تو دائی کا کام ہے کہ وہ اپنا ٹالرنس لیول نا وہ یہاں پہ رکھے, اس میں اور عوام کے لہجے میں, باڈی لینگویج میں فرق ہونا چاہیے. عوام کو یہ نہ لگے کہ یار یہ شاید مجھے حقیر سمجھ رہا ہے. دیکھیں بیسکلی سیلز مین ہوتے ہیں, یہ جو دائی بھی ہوتا ہے یہ سیلز مین ہوتا ہے. آپ نے اپنا نظریہ دینا ہے اگلے بندے کو, اس کو مجبور کرنا ہے کہ وہ خرید لے آپ سے. آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے, پیسے نہیں اس لے کی رہے, مرضی لیکن سے. اگر آپ ایک اچھے سیلز مین ہیں نا, ایک چھوٹی سی مثال میں ہر بار دیتا ہوں, پھر دوں گا آج. اگر آپ کپڑے کے سیلز مین ہیں, میں کپڑے کا سیلز مین ہوں, ٹھیک ہے, قائد صاحب آپ میرے پوٹینشیل گاہک ہیں, آپ جا رہے ہیں, میں کہوں وہ قائد صاحب کیا گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اتنے ہیں میرے پاس اچھے کپڑے ہیں. سر آپ کبھی میری دکان پہ نہیں آئیں گے سودا خریدنے کے لیے. میں نے آپ کی پہلی پسند پہ وار کر دیا, آپ کی میں نے ایگو ہی جو ہے وہ ستیہ ناز کر دی, آپ کیوں آئیں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں ارے قائد صاحب ماشاء اللہ کیا بہترین کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, ایسی ہی کوالٹی کے میرے پاس ہیں جو آپ کی پرسنالٹی پہ اور بھی زیادہ اچھا لگیں گے, سر آپ ہنسی خوشی آئیں گے میرے پاس خریدنے کے لیے. کیوں؟ میں نے طریقے سے بلایا, مقصد آپ کو دکان کے اندر لا کے کپڑا دکھانا تھا نا, وہ طریقے سے پورا ہوتا ہے. اس لیے زبان بیان پہ, ٹالرنس پہ, ایز اے ٹیچر آپ کے لیے بھی ٹالرنس جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ چیز ہے. ہر وہ ٹیچر اچھا ہوگا جس کا ٹالرنس لیول جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اچھا جہانگیر, یہ تو تم ابھی بتا رہے ہو نا بیٹھ کے, میں آج سے 10-12 سال پرانا جو جہانگیر دیکھ رہا ہوں نا, وہ بات پہ بھڑک جانے والا, وہ مجھے یاد ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, تم نے یوں مجھے گھڑی پکڑائی, مجھے والیٹ دیا, مجھے موبائل دیا, قاضی چھوڑ دے مجھے, میں جا رہا ہوں. یاد ہے وہ, میں پکڑتا رہ گیا, نہیں رکا جہانگیر. یہ یار میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہاں میں لڑائی کی, میں نے چاہ کے لڑائیاں کی ہیں اور رج کے لڑائیاں کی ہیں, اور میں ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی سے بھی بات کرتا ہوں, اور یہ دوست یار جو سن ان کو بھی بات کرتا ہوں کہ جو ٹیمپرمنٹ میں جو چینج آیا نا, میرے آیا اراؤنڈ 2015-16 میں, جب میں نے یہ جانور پالنا شروع کی, بلی, کتا. یار اگر آپ کے بچے جو ہے جو بھی سن رہے ہیں, یا کوئی دوست یار, وہ اگر بہت وہ ہے نا غصے والے ہیں, کنٹرول نہیں کرتے, باتوں کو چڑھ جاتے ہیں, آپ کچھ بھی نہ کریں, ان کو ایک بلی لے کے دے دیں یا ایک کتا لے کے دے دیں, یا ان سے کہیں کہ ایک پودا لگا لو, یہاں سے تمہاری ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنا. اگر وہ بچی ہوگی نا, لڑکی ہوگی, اس کی ممتا والی انسٹنکٹ جاگ جائیں گی, وہ نرم ہو جائے گی کہ اب میرے ذمہ داری آ گئی. بچہ ہوگا نا تو باپ والی ذمہ داری جاگ جائے گی اس کی, لڑکا اگر ہوگا تو کیا میری ذمہ داری ہے, مجھے پوسٹ سنبھل کے چلنا ہے. میں نے جب سے بلی پالنا شروع کی نا, تو میرا ٹالرنس لیول بہتر ہونا شروع ہو گیا, اس کی شرارتیں برداشت کرنا. اچھا مطلب میری نیند پہ کوئی مجھے چھیڑ دینا تو سمجھو کہ اس نے ملنگ کو چھیڑ دیا. پھر اس نے اور چٹو بلا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں یار کہ اگر جنت میں مجھے آپشن ملے نا لانے کے, تو میں کہوں گا دوست یار اور رشتہ دار کھلانا, یا اللہ پاک میرا چٹو بلا مجھے یہاں پہ جنت میں آپ دے دیں. کہ بہت چھوٹا سا تھا, اس کو میں لے کے آیا تھا, اور آتا میرے کمرے, میرے بیڈ میں گھس جاتا,
اور بعض کو میری رات میں آنکھ کھلتی تو میرا انگوٹھا اس کے منہ میں ہوتا. تو میرا مطلب چھوٹا بھائی تھا میرا وہ بیسکلی. اور اماں سے بھی اس کا رشتہ جو ہے شروع میں اچھا نہیں تھا کہ ناشتہ کرتا میرے ساتھ. اس نے بھی انڈا پراٹھا کھانا ہے صبح, انڈا پراٹھا کھانا ہے, فروٹ کھانے ہیں اس نے, اور اس کو فل جہانگیر والا پروٹوکول گھر میں چاہیے بھائی. اچھا, اماں سے اس کے جو پھڈے چلنا شروع ہو گئے کہ بھائی وہ کبھی میرے کمرے سے کبوتر کا سر ملے, کبھی چوہے کا سر ملے. میں بھی کہوں یار تو کیا نالائق آدمی, تو کیا گن لے کے آ جاتا ہے میرے لیے. تو میں نے بھی دفعہ اس پہ بڑا غصہ کیا, چل نکل جائے یہاں سے نا. خیر وہ ڈھیٹ رات کو آ جاتا تھا واپس. تو میں نے اپنے دوست سے ذکر کیا کہ یار یہ اس نے گن مچایا ہوا ہے یار. تو اس نے بھی کہا کہ یار یہ تو گندی چیزیں گھر پہ لے کے آ رہا ہے. پھر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا اس پہ. میں نے کہا جب یہ بلیاں آپ کو پسند کرتی ہیں نا تو یہ اپنے خوراک کا بہترین حصہ آپ کے لیے لے کے آتی ہیں گھر پہ. جس طرح میں اپنے خوراک کا بہترین حصہ چٹو کو دیتا تھا کہ یار یہ بوٹی یہ کھا لے, خیر ہے پراٹھا اور انڈے کی زردی وہ ذرا شوق سے کھاتا ہے تو یہ وہ کھا لے. تو اسے لگتا ہوگا یار بڑا بھائی تو میرے لیے اتنی کر رہا ہے. تو وہ جب شکار کرتا تھا, کچھ چوہا مارا, کبوتر مارا, تو وہ اپنی طرف سے میرے لیے گفٹ لے کے آتا تھا. یہ اس کا محبت جتانے کا انداز تھا. میں نے اماں کو بتایا یار. پھر وہ ہمارے گھر کا ایسا فرد بنا ہے نا جب تک وہ زندہ رہا کہ بھائی پھڈا ہوتا بھائی کہ میں نے اگر اماں کی گود میں میرا سر ہے نا تو اس نے آ کے مجھے اٹھانا ہے وہاں سے کسی بھی طرح, خود اماں کی گود میں بیٹھنا ہے. اچھا, ہم نے اس کو بھائی کہنا کرنا شروع کر دیا تھا. پھر وہ بیمار ہو گیا. پھر میں کہیں باہر تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی, فوراً گھر واپس آیا, پتہ چلا بھائی کہ دفنا دیا اس کو, ڈیتھ ہو گئی ہے. اس دن ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے اور ایسا لگ رہا تھا نا کہ جیسے کوئی, اللہ معاف کرے. ہاں میں ابھی بھی مطلب کتنے سال ہو گئے اس بات کو یار, کوئی 7-8 سال ہو گئے میں اس کو یاد کرتا ہوں. ہاں گھر پہ بیٹھے ذکر ہو جاتا کہ یار وہ چٹو بلا تھا نا. تو اس ایک بلی نے نا اس کے بعد ایک کتا ہی پالا میں نے. ابھی بھی ایک کتا ہے, افغان کوچی ہے, جیک نام ہے اس کا, لیکن من جیک بولتے ہیں ہم لوگ. تو اس کی کھانے کی فکر رہتی ہے بھائی. اس کو 1 گھنٹے کے لیے باہر بھی جانا ہے لازمی, 3 ٹائم کھانا بھی اس نے کھانا ہے. تو اپنے بچوں پہ نا ایک احسان کریں کہ اگر وہ واقعی ان کے لوز شارٹ ٹیمپرز ہیں. مطلب میں تو جب اچھا جوان ہو گیا تھا تب بھی مجھ پہ اثر کی یہ چیزیں کہ بھائی ان کو ایک کتا, ایک بلی یا پھر ایک پودا لگوا دیں اور ذمہ داری دے دیں. آپ زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے ان کے ٹیمپرامنٹ میں کہ جانور جو ہے نا یہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. محبت کرنا, ڈانٹو جھڑکو, یہ تھوڑی دیر بعد پھر بھول بھال کے آپ کے پاس آ جائیں گے. کہ جہاں محبت ہو نا, جہاں دلی لگن ہو, تو وہاں چھوٹی موٹی ڈانٹ سے نا تالو نہیں توڑا کرتے. تو یہ سبق میں نے ان سے سیکھا. اب آپ اچھے سے جانتے ہوں کہ میں بہت سخت باتیں بھی کر جاتا ہوں, غصہ بھی کر جاتا ہوں تمام دوستوں میں شمول آپ کے, لیکن 5 منٹ بعد ہی میں آپ سے کہتا ہوں یار قاضی یار یہ دیکھیے سین تھا وہ سین تھا, کیونکہ مجھے محبت ہے نا یار. تو یہ چیزیں نا میں نے ان سے سیکھی ہیں, جانوروں سے. اور مجھے لگتا ہے میری ذات میں بڑا چینج آیا کہ میں اب لڑتا ہی نہیں کسی سے. بھائی میں ٹھنڈا ہو گیا. مزے کی چیز ہے, میں نے بھی کہیں پڑھا تھا کہ یہ جو تمام انبیاء ہیں نا ان کو نبوت دینے سے پہلے بکریاں چروائی گئیں ان سے. ہاں وہ ان کا ٹالرنس لیول انکریز کرنے کے لیے, کیونکہ بکریاں آپ کی زبان نہیں سمجھتی ہیں, وہ بھولی ہوتی ہیں. آپ ان کو سمجھاتے ہیں بھائی یہاں سے یوں چلو, وہ ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتی ہیں. اتنے میں آپ کا ٹالرنس لیول چیک ہوتا ہے کہ آپ ان کو کس طرح سمجھائیں گے کہ یہ آپ کی زبان نہیں سمجھ رہی, اور آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہے, آپ کو ان کو بحفاظت منزل تک پہنچانا ہے, بھیڑیوں سے بچانا ہے جو ان کو کھا جائیں گے. اور نبی کا کام بھی یہی ہے, عوام کو شیطان سے بچانا, جس کو کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. عوام بھٹک رہی ہے, جا رہی ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہا اس کو. یہ کیسی بہترین ٹریننگ ہے یار یہ. اور منزل تک پہنچانا ہے, اور وہ ادھر ادھر جا رہی ہے, خود آپ کو جا کے اس کو ہاتھ سے چوٹیں آپ کو لگ رہی ہیں, گر آپ رہے ہیں. حکمت ہے نا, زبردست زبردست, مزہ آ گیا. دیکھیں سکھانے کو انسان سیکھنے کا ہے نا, آپ میں سے مشاہدے کی قوت ہونی چاہیے. انسان اگر سیکھنے میں آ جائے تو چرند پرند سب انسان کو سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ دنیا میں. ایسا ہی ہے, ایک ایک چیز آپ کو سکھا. اس لیے میں انسان کو سینٹر آف دس ورلڈ کہتا ہوں. یونیورس شاید نہ ہو, بس اس دنیا کا سینٹر تو انسان ہے, سیارے کا تو ہے ہی ہے. صحیح. اچھا, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فساد واقعی جو فرشتوں نے کہا تھا نا مچاتے بھی ہیں, فساد مچا رہے ہیں. اب ایسے میں دوسرے انسان کو ہی خیال آتا ہے کہ یار یہ جو فساد مچا رہے ہیں, چور ہو گیا, ڈکیت ہو گیا, یا ریپسٹ ہو گیا, اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے.
اب ایسے میں آبویسلی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یار اس کو وہاں تک پہنچنے نہ دیا جائے جہاں تک یہ فساد تک یا جرم کی نوبت آئے. لیکن ظاہر ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہو پاتا نا, جرم ہو جاتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھتے ہیں, جنگیں ہو جاتی ہیں, ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں. یہ فساد آپ کو لگتا ہے کہ اس زمین کے اس سیارے پہ کبھی اتنا انسانوں کو شعور مل جائے کہ یہ ختم ہو جائے, امن ہو جائے؟ نہیں. پھر غامدی صاحب والی بات کروں گا میں کہ بھائی کہ دنیا میں ابدی سکون ہے ہی کچھ نہیں. کیوس ہے نا بیسیکلی, نا انٹرسٹ ہیں مختلف, ہم ریس میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ جب ریس میں بھاگتے ہو نا تو ہر بندہ پہلے آنا چاہتا ہے. پہلے آنے کے لیے آپ کو باقیوں کو ہرانا پڑے گا. ہم نے نسل کی بنیاد پہ خود کو الگ کر لیا ہے, مذہب کی وجہ سے الگ کر لیا ہے, بہت زیادہ بانٹ دیا انسان نے خود کو, اور فوقیت قائم کرنی ہے دنیا میں. ایسا تو نہیں ہو سکتا قائد صاحب آپ کے گھر میں چل رہا ہے پلیز دے دینا, یہ میں نہیں دیتا, میں کہا میں لے لوں گا, میں طاقتور ہوں تو میں لے لوں گا. تو یہ فساد اور جنگ, یہ جب تک حضرت انسان اس دنیا میں, جب تک شعور ہمیشہ دنیا میں ہے تب تک چلے گی. نہ صرف انسان میں, جانوروں میں بھی چلتی ہے یہ چیز. ایک شہر کے علاقے میں دوسرا شہر نہیں جا سکتا, فساد وہاں پہ بھی ہوتا ہے, بچے کھا لیتے ہیں دوسرے. چلو میں اس کو ایک اور طریقے سے نا دیکھو, انسان ایوالو ہو گیا ہے. اب انسان میں اگر یہ چیز جس کو انسانوں نے ڈیفائن کیا کہ گناہ, فار ایگزامپل اگر ہم ریلیجیس اس کو وہ رکھیں, انسانوں نے ڈیفائن کر لیا یہ چیز غلط ہے, تو ہم کس طرح ایک انسان کو اتھارٹی دے دیں کہ وہ دوسرے انسان کو اس حرکت کرنے کی بنا پر پھانسی دے دے؟ انسان نہیں دے سکتا. صحیح ہے, انسان نہیں دے سکتا, اس لیے مذہب آیا گیا. بس یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جب تک فالو کرتے رہیں گے, آپ اس کو مولڈ کرتے رہیں گے, چینج ہوتے رہیں گے. ایگزیکٹلی یہی بڑی سیکولرزم کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے نا کہ ان دا لانگ ٹرم کوئی بھی اخلاقی گناہ نہیں رہے گا. جب وہ بڑی تعداد اس کو کرنا شروع کر دے گی تو اس کو قانون کا حصہ بنا دیا جائے گا. ہاں ایسا ہی. اسی لیے مین میڈ لاز جو ہے نا وہ 200 سال بعد, 300 سال بعد, یا ایون 500 سال بعد انسان کی تباہی کا باعث بنیں گے. مذہب لایا گیا ہے انسان کو لمیٹیشن میں رکھنے کے لیے, کیوں آسمان سے اترا ہوا ہے, جس نے بنایا اس نے اتارا ہوا ہے, تو اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, میں نے کون کون سی چیزوں سے میں نے اس کو سختی سے روک کے رکھنا ہے, دمکانا پڑے, ڈرانا پڑے. کیونکہ اگر یہ والی برائی اس میں عام ہو گئی نا تو پھر یہ نظام نہیں چل پائے گا. تو اس لیے مذہب. اچھا یہ چیز نا جب آپ امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے لوگوں کو بری بھی لگے گی, بالکل لگے گی سر, اور لوگوں کو ناگوار گزرے گی, لوگ آواز بھی اٹھائیں گے کہ بھائی آپ نے کیسے ہی کام. جیسے ابھی ہم ریسنٹلی 1.5-2 سال پرانی بات ہے, ہم ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہا تھا یار ریپسٹ کو سزا نہ دو, اس کی کاؤنسلنگ کرو. کیسا میں آپ کے سامنے 2 سیناریوز رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلا سیناریو یہ ہے کہ کیسا اس روم میں نا جتنی خوراکیں پڑی ہوئی نا, مطلب جو بھی پڑا ہوا سب کھا لو یار, چل کرو. نمبر 1. نمبر 2 میں کہوں گا کیسا صبح کے ٹائم آپ اتنا یہ حصہ کھائیے گا, دوپہر کو اتنا حصہ کھائیے گا, رات کو یہ حصہ کھائیے گا, طریقے سے کھائیے گا. یہ چیز آپ کو دوسرا بندہ برا لگے گا جس نے آپ کو محدود کیا, اور پہلے اچھا لگے گا کچھ بھی کھا لوں, لیکن کیا کریں گے جب آپ پہلے کی بات مانیں گے 2 دن میں بیمار ہو جائیں گے آپ. بے ترتیبہ کھائیں گے, زیادہ کھائیں گے, ہیضہ ہو جائے گا, کچھ بھی ہو جائے گا. چیز تو مزے کی تھی لیکن آؤٹ کم نقصان تھا. یہ چیز مشکل تھی, محدود کیا, کیا اتنا پورشن کھاؤ, لیکن کیا تھا یہ تناسب کے ساتھ تھا, کہ جسمانی تناسب کے ساتھ بہتر تھا. آپ 1000 سال بھی اگر زندہ رہے اور یہ کھاتے رہے نا اس طرح سے, اس حساب سے, آپ بیمار نہیں ہوں گے, آپ ٹھیک رہیں گے. تو لمیٹیشنز ہمیں ٹھیک رکھتی ہے. لمیٹیشن نہ ہو, مزہ بہت آتا ہے, آزادی ہے, لیکن ان دی اینڈ وہ انسان کی تباہی کا باعث بنتی ہے. اچھا ایک اور چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں چلیں کھل کے ہی بات پوچھ لیتا ہوں نا, کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں جو ہے وہ عزم استحکام کے نام سے ایک پاکستان میں ہاں ایک پھر سے آپریشن, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک الٹیمیٹ سولوشن ہے؟ نہیں, ضرب عضب ہوا, ٹھیک ہے, بدل الفساد ہوا, عزم پاکستان ہو رہا ہے, کیا نام تھا, عزم استحکام ہو رہا ہے. سر آپ اسے دہشت گرد مار دو گے, دہشت گردی نہیں ختم کر سکتے آپ اس سے. ہاں ملٹری آپریشن جو ہے نا, صرف ملٹری آپریشن, اس کا کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. پاکستان نا اس وقت ایک سافٹ اسٹیٹ ہے. بیسکلی سافٹ اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جہاں عوام پہ تو بڑی باز پرست ہو لیکن مافیاز کو کھلی اجازت ہو. یہاں پہ آپ کی اسمگلنگ مافیا, ٹھیک ہے, مال صرف مال اسمگل نہیں ہوتا, اسلحہ بھی اسمگل ہوتا ہے.
اس کے ساتھ جو ہے پھر منشیات بھی اسمگل ہوتی ہے. آپ کو وہ روکنا ہے, آپ کو ٹیکس چور پکڑنے ہیں, آپ کو یہ قبضے فروش پکڑنے ہیں, زمینوں پہ قبضے کرنے والے پکڑنے ہیں. ابھی اتنی بڑی بڑی مافیاز ہیں کہ ان پہ کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا. جب تک آپ یہ 3D کام نہیں کریں نا, بھائی اسمگلر کو بھی روکیں. اب اسمگلر مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, چمن بارڈر پہ 6-7 مہینے سے دھرنا پڑا ہوا تھا. دھرنا کیوں تھا کہ بھائی ہم نے پاسپورٹ نہیں بنانا, ہم سے باس پروس نہ کی جائے کہ کیا لا کیا لا رہے ہیں اور کیا. او اب 27 ارب کا صرف وہاں سے سال کا صرف ٹائر اسمگل ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں بتاؤں نقصان کیسے, قوم کو کیسا نقصان ہے. اب میں کراچی میں رہتا ہوں, میں کاروبار کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں بھائی, میری اگر فیکٹری ہے ٹائر بنانے کی, میں نے خام مال امپورٹ کیا, ٹھیک ہے, خام مال میں نے امپورٹ کیا, 50 روپے کا میں نے خام مال امپورٹ کر لیا, ٹھیک ہو گیا. اس میں سرکار کو ٹیکس بھی میں نے دیا. پھر وہ آیا میری فیکٹری مال, یہاں میں نے مینوفیکچر کیا, مزدور لگے, سیلز مارکیٹنگ کی, 100 روپے کا خرچہ یہ ہو گیا. 10 روپے میں نے منافع رکھا, 110 روپے کا میں نے مارکیٹ میں بیچ دیا, ٹھیک ہے. اب پورٹ سے آنے سے لے کر نا مارکیٹ میں جانے تک نا کیا ہوا, ایک روزگار کا سلسلہ چلا. ٹیکسز پے ہوئے, مزدوروں کو مزدوری ملی, فیکٹری کا پہیہ چلا, لوگوں کے گھروں میں رزق گیا, مارکیٹ میں آ کے چیز بک گئی. وہی چیز ایک بندہ اسمگل کرتا ہے وہاں سے, افغانستان سے, 70 روپے کا اس کو ٹائر ملا, 80 روپے کا جو ہے, اور 10 روپے اس نے ٹرانسپورٹیشن اور مارکیٹنگ اور سیلز کا خرچہ نکالا, 90 روپے خرچہ ہو گیا. اس نے 110 کا بیچ دیا, 10 روپے سستا. ہاں میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی نا, جو میں قانون سے کام کر رہا ہوں. اور کیا, وہ کوئی کاروبار کا نظام بھی نہیں چلا رہا, مارکیٹ بھی خراب کر رہا ہے, 10 روپے سستا بیچ رہا ہے. لوگ کہتے چلا جائے وہاں سے جا کے لے لیتا ہوں, سستا ملے گا وہاں سے, کیونکہ وہ ٹیکسز نہیں پے کر رہا. وہ معاشرے کا کوئی کرامت فرد نہیں بن رہا, وہ ایک بندے کے پاس دولت جا رہی ہے ساری کی ساری. یہاں کراچی میں بیٹھا ہو جو ٹیکسز پے کر رہا ہے, یہ 8-10 بندوں کا روزگار بھی چلا رہا ہے ساتھ میں, اور اس کو مہنگا پڑ رہا ہے. تو زیادتی ہوگی سیدھی سیدھی ہے. اور کیا. اب اس اسمگلنگ جب ہوگی, چیز ہوگی, تو پھر وہ صرف ٹائر نہیں آئیں گے, اور بڑے بڑے سیاسی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے, قلعہ سیف اللہ میں ہو گیا, چمن میں ہو گیا, ذوب میں ہو گیا, ارب کھرب پتی ٹک ٹاک اسٹار بنے ہوئے اسمگلر, اربوں روپیہ کمایا انہوں نے جی. 27 ارب روپے صرف ٹائر کا میں بتا رہا ہوں آپ کو, باقی کی میرے پاس فگرز نہیں ہے ابھی. تو میں آپ کو وہ بتاتا کہ باقی جو چیزیں آ رہی ہے اس کا کیا سین ہو رہا ہے, اسلحہ کا کیا سین ہو رہا ہے, کچے کے ڈاکو کے پاس اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے. واقعی فوج کا کام تھا بھائی, فل بند کر دو نا, نہ ہو وہاں سے. ظاہر بات ہے کوئی ایسا نہیں کہ وہ فرشتے دودھ ہی دھلے ہوئے تھے, اب تک چیز چل رہی تھی, مطلب کچھ تو سین تھا, ختم کر دیا, ختم کر دو. ایران سے آتا ہے پیٹرول, ایران سے اگر اسمگل ہو رہی تھی نا گوادر میں, اوران میں, سمجھ آتا تھا کہ بھائی یہاں سے وہاں پہنچنے سے بہتر ہے ایران سے پہنچے, جلدی پہنچ جائے گا, بجلی بھی وہاں سے آتی ہے, باقی چیزیں بھی آتی ہیں. پر سین کیا ہوا کہ جو پیٹرول آتا تھا گوادر یا اوران کے لیے, وہ کراچی آنا شروع ہو گیا تھا. ایک امپورٹر جو ہے پاکستان جو ہے وہ تیل منگا رہا ہے, پیٹرول منگا رہا ہے, مثال کے طور پہ 100 روپے کا اس کو پڑ رہا ہے, وہی ایران سے اسمگل ہو کے 60 روپے کا نیچے مارکیٹ میں گھوم رہا ہے. تو سر جو نسلی کام کرنے والے ہوئے, حلال سے کام کرنے والے ہوئے, وہ تو گھاٹے میں, وہ کس طرح مقابلہ کریں گے اس کا. تو عام شہری پاکستان کا پس رہا ہے اس میں. اور پھر یہ پیسہ کہاں جاتا ہے, یہ مخصوص جیبوں میں, چند جیبوں میں, مخصوص جیبوں میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسلحے کے لیے استعمال ہوتا ہے. انڈیا نے کیوں اتنا افغانستان میں آ کے بیٹھا ہوتا, کندھار میں آگے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اسلحے کی ایزی روٹ تھا سپلائی کرنے کا. بھائی پاکستان میں مسئلہ جائے گا, ڈالر آئے گا, سب کچھ آئے گا. ڈالر مارکیٹ میں شارٹ ہو گیا. ہاں کیوں شارٹ ہوا بھائی, ہاں, کہ افغانستان سے اسمگلر آیا, اس نے یہاں پہ آ کے مال بیچا, یہ منشیات وغیرہ, مثال کے طور پہ اس نے بیچ دی بھائی کہ 1 ارب کی منشیات بیچ دی اس نے, کل ملا کے خرچہ اس کو پڑا ہوگا کوئی 20 کروڑ کا. اب اس کو پتا ہے کہ روپے میں پیسہ نہیں لے کے جانا, پیسہ ڈالر میں افغانستان لے کے جانا ہے میں نے. وہ کیا کرے گا, مارکیٹ میں ڈالر کا کیا ریٹ ہے, 270 چل رہا ہے, یا میں تمہیں 300 روپے دوں گا ڈالر, تو مجھے $2 آؤٹ آف دا وے جا کے. وہ لوگ اس نے 270 کا ڈالر, اس نے 300 روپے کا وہ خریدا. اس کا باپ کا کیا جا رہا ہے, وہ تو حرام کا پیسہ سارا اس کے پاس, 8-10 کروڑ روپے کم سے, 1 ارب نہیں لے کے جائے گا, 90 کروڑ لے کے چلا جائے گا. مارکیٹ میں ڈالر شارٹ ہو گیا. ہاں, تو یہ اس طرح سے نقصان دے رہے ہیں. 20-20 ہزار میں آپ کے نادرا میں شناختی کارڈ بنتے رہے, آپ نے نادرا کنٹرول کرنا ہے. جو ٹیکس چور ہیں آپ نے FBI کو کنٹرول کرنا ہے.
دہشت گردی جو ہے نا قاضی, یہ چھوٹا ٹرم نہیں ہے, یہ بہت بڑا ٹرم ہے. ایسا ہی ہے نا یار, یہ تمام عوامل روٹ کازز ہیں. ایگزیکٹلی یہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں, ہاں دوبارہ آتے ہیں, نئے کو تخلیق کرتے ہیں تاکہ عوام کو ڈرا کے رکھا جا سکے. آپ نے جو بھی آپریشن کرنا ہے نا, ملٹری چیز جو ہوگا نا آپریشن, اس کو انٹیلیجنس بیسڈ رکھو یار, IBO انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. دہشت گردوں کو مارو آپ. دہشت گردی ختم کرنا یہ باقی سب کا کام ہے بھائی. FBI کو کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کو, نادرا کو کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کو, بارڈر سیکیور کرنے پڑیں گے آپ کو سختی سے, چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی پرایا ہے, چاہے کوئی فورسز میں ہے چاہے کوئی سویلین ہے. اسمگلنگ میں کسی بھی طور پہ ملوث ہے, فائر کرو اس کو, ارسٹ لوگوں بتاؤ بھائی کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ ادارے, یہ ملوث ہیں اس چیز میں. نہیں قاضی صاحب, ایلیٹ کا میں نہیں کہتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں نے, آپ کے بچوں نے اسی ملک میں رہنا ہے. ہاں ایسے ہی چلتا رہا تو کیسے رہ پائیں گے یار. یہی تو, آپ آپریشن کرتے ہو 2 سال تک سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, اچانک سے پھر پھوٹ پڑتے ہیں, پھر یہ حل نہیں ہے. آپ جہاں یا سری لنکا کو دیکھو نا, یہ 1 سال 2 سال کا کام نہیں ہے. سری لنکا کو 8-10 سال لگے تھے چیزوں کو ختم کرنے میں. ہاں ایک گرینڈ آپریشن شروع کرو کہ ٹھیک ہے بھائی دہشت گردوں کو بھی ختم کرنا ہے, ساتھ میں ان مافیاز کو ختم کرنا ہے. یہ سافٹ اسٹیٹ کا جو تاثر ہے نا پاکستان کا, کہ یہاں پہ جو طاقتور ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, وہ سیٹنگ کر لے گا. آپ کو یہ تاثر ختم کرنا پڑے گا, تبھی ایک ہمیں اپنی سیلف رسپیکٹ فیل ہوگی ایک عام شہری کو. ورنہ میری اور آپ کی کیا عزت ہے یہاں پہ یار اس شہر اور میں. کیا. میں جذباتی ہو جاتا ہوں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن یہ فیکٹس ہیں. اچھا ایک اور چیز جہانگیر, اگر میں اکنامک پرسپیکٹو سے بات کروں نا, دیکھو فرض کرو آپ نے ٹائر کی ایگزامپل لی نا, اب ایک بندہ لوکل انڈسٹری میں فار ایگزامپل لیدر منگا رہا ہے, ٹائر بنا رہا ہے, ربر وغیرہ جو کچھ بھی ایکسپورٹ, یا الیکٹریسٹی مہنگی ہے, ظاہر ہے اس بندے کو را مٹیریل سے فنش گڈ کی طرف جاتے ہوئے اچھی خاصی کاسٹ پڑ رہی ہے. وہ بندہ جب اس کی کاسٹ ہی 140 روپے ادھر, وہ 150 10 روپے جائز منافع رکھ کے بیچنا چاہ رہا ہے, تو ایسے میں میرے ایز اے کنزیومر میرے لیے ایک بڑا اچھا راستہ کھلتا ہے کہ یار فلانی مارکیٹ میں جاؤں, وہاں کابلی سامان ہے. ایگزیکٹلی یار اتنا خطرناک ہے نا اکانومی کے لیے. آپ خاص طور پہ آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے, آپ کی کاسٹ آپ دیکھو نا, آپ نہیں کمپیٹ کر پاؤ گے. الیکٹریسٹی کی کاسٹ, الیکٹریسٹی بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے آپ کی. کچھ بھی لوکل پروڈکشن میں اگر آپ کوئی سی بھی چیز پروڈیوس کرو جو آپ باہر پچ کرنا چاہ رہے ہو, اگر آپ کی الیکٹریسٹی مہنگی ہوتی ہے وہ چیز مہنگی ہوتی ہے. میں آج بینک کے باہر کھڑا ہوا تھا, ATM کے باہر, میں نے بولا دیکھو یار ابھی پالیسی ریٹ انہوں نے تقریباً کچھ پوائنٹس کم کیے, 20% پہ آئے, کچھ ایسا کوئی سین ہوا ہے, مجھے اس وقت ایگزیکٹلی فگر یاد نہیں ہے. اب ہوتا ہے کہ الیکٹریسٹی مہنگی ہوتی ہے تو بینک کی کاسٹ بڑھے گی. اب بینک کی کاسٹ بڑھے گی تو بینک ظاہر ہے اس کاسٹ کو کور کرنے کے لیے کائبور +2+3 پہ جو بھی ایکسپیکٹ ہو جائے گا, وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. ایونچولی نا یہ پوری اکانومی پہ امپیکٹ آئے گا اس کا, صرف الیکٹریسٹی اور آئل کا. اب ہوتا یہ کہ چونکہ اس پوری اکانومی پہ کاسٹ انکریز ہو گئی, اور پیچھے سے آپ کو کسی ایسی کنٹری سے کوئی سامان اندر آ گیا جہاں پہ کاسٹ الیکٹریسٹی کی نہیں ہے اتنی زیادہ, یا پیٹرول کی نہیں ہے, یا امداد کا سامان آ رہا ہے, اتنا ڈینٹ آ رہا ہے آپ کی اکانومی پہ, اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یار رک کیوں نہیں رہی؟ تو سر اس کے لیے پھر آپ کو ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا. وہ یہی نا سرجری والی بات ہے. فوجی آپریشن نہیں ہوگا بھائی, اس سے کوئی حل نہیں ہوگا. ختم کرو گے پھر آ جائیں گے, ختم کرو گے پھر آ جائیں گے. جب آپ کنویں میں سے کتا ہی نہیں نکالے, سے پانی نکالے جا رہے ہو, تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو نا یہ تمام بڑے فیکٹرز, اسمگلنگ, ٹیکس چوری, لینڈ گریبنگ, جو دہشت گرد پیدا کرتے ہیں, نل میں پانی آ نہیں رہا, ٹینکر میں آ رہا ہے. ایگزیکٹلی آپ کو یہ سب چیزیں روکنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, سول ادارے, ملٹری ادارے, تمام. دیکھیں سیاست اس ملک میں ہوتی رہے گی. ہاں ملک, ہاں ملک قائم رہے گا تو سیاست ہوتی رہے گی. شہری زندہ رہیں گے تو سیاست ہوگی بھائی. اگر ملک ہی نہیں ہوگا, ایک ورچ پہ ہوگا خدا نہ خواستہ, تو یار کہاں کی سیاستیں اور کہاں کی ریاستیں. خدا کے لیے عوام کا تھوڑا سا بھلا کرو. یہ جو اصل کام کرنے کے نا, جو اصل مافیاز ہیں جنہوں نے مٹھی میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے پوری ریاست کو, ذرا سے ان کو ہیر پھیر ہوتی ہے پوری ریاست شیک کر دیتے ہیں یہ لوگ. ذرا سی ہیر پھیر ہوتا ہے پوری ریاست کانپنے شروع ہو جاتی ہے. ایک ہارڈ اسٹیٹ بنو, عوام کی فلاح والی, ایک فلاحی ریاست بنو جو عوام کو فلاح دے, نہ کہ ان مافیاز کو فلاح دے جو نچوڑ کے کھا گئے. یار ہماری آنے والی نسلیں ان لوگوں نے مقروض کر دی ہیں, ان کو ختم کرو. ہم سلام کرتے ہیں آپ کو شروع سے. ایسا ہی اللہ کرے یہ اگر یہی کرنا ہے, آپریشن کھیلنا ہے, تو سر پھر کوئی یہ تو وہ والا آپریشن ہو جائے گا کہ وہ دانت نیچے کا نکالنا تھا اوپر والا, وہ نہ ہو نا. وہی ہو رہا ہے, 32 ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ معاف کرے, یہ سین ہو گیا. اللہ کرے یار. چلیں اسی امید کے ساتھ
مزہ آیا مجھے, کچھ جذباتی باتیں ہو گئی, مزہ آ گیا. اسی امید کے ساتھ یار کہ آپ کو بات سمجھا سکے ہوں گے ہم. رائے دیجیے گا, کچھ چیز کے ایڈیشن چاہتے ہیں تو وہ بھی کیجیے گا, اور کمنٹ بھی کیجیے گا. رائے کمنٹ میں دیں گے آپ لوگ. لائک سبسکرائب کریں یار, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے قاضی محمد حارث صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.